تو یہ ابتدائی اور سرسری مراجعہ ہے۔ ایک مقدمہ یہاں ہے، المقدمہ العلمیہ، علم مصطلح، اس کی شروعات کب ہوئی ہے، اس کی نشات کیا ہے، اور اس تعلق سے اس بارے میں مشہور ترین مصنفات کیا۔ تو یہ پہلا مقدمہ یا مقدمہ علمیہ جس کو انہوں نے کہا ہے، وہ علم مصطلح کی نشات یعنی اس کی تاریخ، اس کی ابتدا، اس کی شروعات، اور اشہر مصنفات یعنی مشہور ترین کتابیں۔ تو یہ مقدمہ شامل ہے نبذہ تاریخیہ یعنی تاریخی گفتگو ہے، علم مصطلح کی شروعات سے متعلق، اور اس کے ادوار کے بارے میں، کئی دور سے یہ علم گزرا ہے تو وہ دور بھی بیان کریں گے۔ اچھا، اشہر مصنفات علم مصطلح کے بارے میں، اشہر مصنفات اور تعریف اولیہ۔ کسی بھی فن میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے اور اس کی تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو نبذہ تاریخیہ اور اس کے ادوار، صفحہ نمبر 9 پہ، نبذۃ تاریخیہ کا نبذہ تاریخیہ، اشہر مصنفات، اور اس کے بعد اس کی اولی تعریف۔ صفحہ نمبر 9 پہ اور ایک صفحہ آگے کھولیے، نبذۃ تاریخیہ، اسکرین شیئر کیجیے۔ نبذہ تاریخیہ کہاں ہے؟ نبذہ تاریخیہ، ہاں یہ ہے صفحہ نمبر 9۔ تو کہتے ہیں کہ الباحث المتفحص، متفحص یعنی محقق، تحقیق اور جستجو والا باحث۔ ایک منٹ، جی۔ تو اگر کوئی تحقیقی یا تحقیق اور جستجو کے مزاج اور اس کے حساب سے اگر وہ دیکھے گا تو ارکان جو بنیادی ہیں علم روایت اور خبروں کے نقل کرنے کے، تو اس کی بیس اور بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو قرآن و سنت میں اس کی بنیاد پا جائیں گے۔ اس کی بنیاد علم روایت اور نقل اخبار کی، اور علم روایت اور نقل اخبار یہی علم مصطلح ہے۔ تو علم مصطلح کی بیس اور بنیاد اس طرح سے، جس تفصیل سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس طرح سے نہیں پائیں گے، لیکن اس کی بنیاد پا جائیں گے کتاب و سنت میں۔ جیسے قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کا تعلق علم مصطلح سے ہے، علم روایت اور نقل خبر سے ہے۔ تحقیق کر لو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے۔ اور سنت میں کہاں اس کی بنیاد ہے؟ اس حدیث میں ہے، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او عام سامعین۔ اچھا، تو اس پیراگراف سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت میں آدمی پا جائے گا۔ ففی هذه الآیت الکریمہ والحدیث الشریف مبدأ التثبت في اخذ الاخبار وکیفیت ضبطها بالانتباہ۔
تو کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں اور حدیث شریف میں جو ابھی گزری ہے، اس میں تثبت، خبروں کو لینے میں تثبت کی بیس یہاں موجود ہے۔ تثبت، جب آپ خبر لیں کسی سے تو ذرا تحقیق اور تثبت کر لیں کہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، اور اس کے ضبط کی کیفیت بھی معلوم ہو رہی ہے پورے انتباہ اور پوری توجہ کے ساتھ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اسی فرمان کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام یتثبتون فی نقل الاخبار و قبولها۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، نبی نے فرما دیا، لہذا صحابہ کرام اسی کی تعمیل میں یتثبتون فی نقل الاخبار، خبروں کو نقل کرنے میں تثبت کرتے تھے، پہلے تحقیق کر لیتے تھے، خاص طور پر جب انہیں شک ہوتا تھا خبر بتانے والے کی سچائی میں، جب ناقل کی صداقت میں شک ہوتا تب بطور خاص تحقیق کرتے تھے۔ تو اب اس سے ہمارے اسناد کے موضوع کی قیمت سمجھ میں آتی ہے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، ابن سیرین کہتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم۔ پہلے نہیں سند اسناد کے بارے میں صحابہ پوچھتے تھے، لیکن فتنہ جب واقع ہو گیا جمل وغیرہ کا، تب لوگ کہنے لگے کہ نہیں، اپنے آدمی کا نام بھی بتاؤ، اب سند بھی بتاؤ۔ فَيُنظَرْ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذْ حَدِيثُهُ۔ تو اہل سنت کو دیکھا جاتا تھا اور ان سے حدیث لی جاتی تھی، اور اہل بدعت کو دیکھا جاتا تھا، ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْخَبْرَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ سَنَدِهِ، تو جب اس بنیاد پر کہ خبر قبول نہیں ہوگی مگر اس کی سند کی معرفت کے بعد، یعنی سند جاننے کے بعد ہی خبر قبول ہوگی، تو اس سے جرح و تعدیل کا علم ظاہر ہوا۔ جب جرح اور تعدیل، یہاں پہ گویا کہ ایک طرح سے جرح و تعدیل ہونے لگا، جب وہ کہتے تھے سموا لنا رجالکم، اپنی سند پیش کرو، تو سند پیش کروانے کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ جرح و تعدیل ہو، کون لینے لائق ہے، کون رد کرنے کے لائق ہے، اور راویوں پر کلام ظاہر ہوتا ہے، متصل منقطع سند کے بارے میں خبر ملتی ہے، علل کی معرفت ہوتی ہے۔ تو اب لیکن یہ جو ہے، یہ جو جرح و تعدیل کا معاملہ تھا، یہ بہت کم تھا، کیونکہ مجروح راوی، جھوٹے راوی، ضعیف راوی بہت کم تھے۔ تو متوسع العلماء فی ذلک، پھر اس میں علماء نے توسع کیا، یہاں تک کہ بہت سارے علوم ظاہر ہوئے جن کا تعلق حدیث سے تھا، من ناحیت ضبطہ و کیفیت تحملہ و اداء معرفت ناسخہ و منسوخہ و غریبہ وغیر ذلک۔ یعنی اس کے ضبط کے ناحیے سے، کیفیت کے ناحیے ضبط کیسے کریں گے، تحمل اور ادا کے بارے میں، ناسخ و منسوخ اور غریب وغیرہ کے بارے میں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیسے تھیں؟ زبانی تھیں، شفوی، تحریری نہیں تھیں۔ پھر معاملہ اور آگے بڑھا، تب کتابیں بھی لکھی جانے لگیں، لیکن کتاب خاص اسی فن کی نہیں بلکہ متفرق کتابوں میں اس کا تذکرہ ہونے لگا، اس علم کا، بہت سارے علوم کے ساتھ، جیسے علم اصول، علم فقہ، علم حدیث۔ اب اس سلسلے کی ایک مشہور کتاب ہے، کتاب الرسالہ ہے، کتاب الام ہے، امام شافعی کی دونوں ہیں۔ اب جب علوم پختہ ہو گئے، اصطلاحات طے ہو گئیں، تو ہر فن کی کتابیں الگ الگ لکھی جانے لگیں، اور یہ سن 4 ہجری کی بات ہے۔ تو علم مصطلح کی بھی الگ سے کتاب لکھی گئی، اور سب سے پہلے اس میں جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ علامہ رامہ ہرمزی ہیں، 360 ہجری کے، ان کی وفات ہوئی 360 میں۔ تو رامہ ہرمزی کی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔
पहली सबसे पहली किताब जब फन अलग होने लगे मुस्तकिल, तो मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वावी, ये रामा हुरमुज़ी की किताब है। और हम इल्म मुस्तलह की मशहूर तरीन किताबों का भी तज़किरा करेंगे, और वो अभी आ रहा है। तो इस पूरे 1 सफ़े 1.5 सफ़े में क्या समझ में आया? ये समझे हम कि इल्म मुस्तलह इसकी बेस और बुनियाद किताब और सुन्नत में मौजूद है। जैसे आयत इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु और नज़रल्लाहु इम्राअन समिअ मक़ालत, इसमें मौजूद है चीज तदकीक, तहकीक, जब्त कैसे करेंगे, पूरी तवज्जो के साथ याद किया जिसने, ये बात आई है ना हदीस में। तो ये जब्त की कैफियत मालूम हो गई, पूरी तवज्जो से किसी चीज को सुनना, फिर उसे नकल करना, फिर अगर आदमी मशकूक है तो उसके बारे में अच्छे से तहकीक कर लेना। और अल्लाह और रसूल के इन्हीं फरमान की वजह से सहाबे किराम तसब्बुत करते थे। खास तौर पर अगर खबर देने वाले की सच्चाई मशकूक होती थी तब तो और ज्यादा। इब्ने सीरीन की रिवायत है, कहते हैं कि लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद, इस्नाद नहीं पूछते थे लेकिन फितने के बाद पूछने लगे। तो यहाँ से जरह तादील का इल्म जाहिर हो गया, और उलमा पर रुआत पर कलाम, मुत्तसिल, मुनक़ते और इलल वगैरह के बारे में। तो अब कहते हैं कि ये एक महदूद पैमाने पर था, फिर धीरे धीरे, यानी शफवी था, फिर इसे मुख्तलिफ किताबों में लिखा जाने लगा। लेकिन अलग अलग किताबों में ऐसे मुख्तलिफ अज्जा मुतफर्रिक थे। इल्म उसूल है, इल्म फ़िक़्ह है, इल्म हदीस है, इन तमाम उलूम में ऐसे मुंतशिर थी बातें। 4वीं सदी हिजरी जब आई, जब किताबें अलग अलग मुस्तकिल लिखी जाने लगी, तब यहाँ भी इल्म मुस्तलह की भी अलग से किताब लिखी गई। और ये काम किया है अल्लामा रामा हुरमुज़ी ने सबसे पहले। उनकी किताब का नाम क्या है? अल मुहद्दिस अल फासिल बैन रावी वल वाई। अच्छा, अब उसके बाद देखिए अशहर मुसन्नफ़ात फ़ी इल्म मुस्तलह, मशहूर तरीन किताबें इल्म मुस्तलह। सफ़ा नंबर 10 पे आइए। पहली किताब का नाम अल मुहद्दिस अल फासिल बैन रावी वल वाई। चलो एक सफ़ा और आगे जाओ। अशहर अल मुसन्नफ़ात, ये मुकदमा है। तो अब देखिए अशहर मुसन्नफ़ात अल मुहद्दिस अल फासिल बैन रावी वल वाई, ये है अल्लामा रामा हुरमुज़ी की। दूसरी किताब है मारिफत उलूम अल हदीस, ये इमाम निसाकी अन्नेसापुरी की है। तीसरी है अल मुस्तखरज अला मारिफत उलूम अल हदीस, अल मुस्तखरज अला मारिफत उलूम अल हदीस, अबू नुऐम अस्बहानी की है। चौथी किताब है अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया, ये खतीब बगदादी की है। अल जामिअ लि अखलाक़ि रावी व आदाबि सामिअ, ये भी खतीब बगदादी की है। छठी किताब है अल इल्माउ फ़ी मारिफति उसूल रिवाया व तक़यीद इस्तिमा, तो ये किताब है काजी अयाज की। और सातवीं किताब माला यसउल मुहद्दिसु जहलुहु, ये है अबू हफ्स अल मियाजी की। आठवीं उलूमुल हदीस है, इब्न सलाह की है, इब्न सलाह। नौवीं किताब है तक़रीब व तयसीर लिमारिफत सुनन बशीर नज़ीर, इमाम नववी की है। अत-तक़रीब तदरीब रावी फ़ी शरह तक़रीब नववी, ये जलालुद्दीन सयूती की है। नज़्मुद्दुरर फ़ी इल्म अल असर, नज़्मुद्दुरर फ़ी इल्म अल असर, ये जो है इराक़ी की किताब है, ज़ैनुद्दीन इराक़ी की। 12वीं फ़तहुल मुगीस फ़ी शरह अल्फ़ियतिल हदीस, इमाम सखावी
की। नुखबत الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ ابن حجر اسقلانی کی ہے نخبہ۔ المنظومہ البیقونیہ، امام بیقونی کی ہے۔ 15ویں قواعد التحدیث، یہ جمال الدین قاسمی کی ہے۔ تو اس طریقے سے اشہر مصنفات اور نبذہ تاریخیہ ہو گئے۔ اب تعریفات اولیہ، ابتدائی تعریفات۔ علم مصطلح ہم پڑھ رہے ہیں، تو علم مصطلح ہے کیا، وہ جاننا ضروری ہے۔ علم مصطلح یہ ان اصولوں کا جاننا ہے جن کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال جانے جاتے ہیں۔ سند متن کے احوال کس لیے جانتے ہیں، اس کا کیا شوق ہے، اس کی کیا ضرورت اور حاجت ہے۔ من حیث القبول والرد، قبول اور رد کرنے کے لحاظ سے، کہ کون سی سند کون سی متن قبول ہوگی، کون سی مردود ہوگی، کون سی ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، یہ سب جاننے کے لیے۔ تو علم مصطلح کیا ہے؟ علم مصطلح ان اصولوں کا جاننا ہے جن کے ذریعے سے سند اور متن کی حالت پہچانی جاتی ہے۔ بس سند اور متن کی حالت پہچاننے کے لیے، اور یہ حالت اس لیے پہچانتے ہیں تاکہ قبول اور رد کی بات سمجھ میں آ جائے، قبول کرنا ہے کہ رد کرنا ہے۔ موضوع اس کا کیا ہے، سند اور متن ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہے، صحیح اور ضعیف کی تمیز ہے، صحیح اور سقیم۔ تو صحیح اور سقیم یعنی ضعیف۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ لغتاً جدید کو کہتے ہیں، جمع اس کی احادیث ہے، خلاف قیاس۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جس کی نسبت نبی کی طرف کی جائے، قول، فعل یا تقریر یا صفت میں سے۔ خبر کیا ہے؟ لغتاً نبا کو کہتے ہیں، اس کی جمع اخبار ہے۔ اصطلاحاً اس کی 3 تعریف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی حدیث ہی کے ہم معنی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، حدیث کے خلاف ہے، حدیث الگ ہے، خبر الگ ہے۔ حدیث جو نبی سے آئے، اور خبر وہ ہے جو نبی کے علاوہ سے آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبا یا خبر یہ زیادہ عام ہے، خبر زیادہ عام ہے، حدیث جو نبی سے آئے وہ حدیث ہے، اور جو خبر وہ ہے جو نبی اور نبی کے علاوہ سے آئے۔ سمجھ گئے؟ خبر کی تعریف، لغوی تعریف واضح ہے، نبا جمع اخبار۔ اصطلاحاً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے ہم معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، الگ الگ معنی ہے، حدیث جو نبی سے آئے وہ حدیث ہے، اور جو نبی کے علاوہ سے آئے وہ خبر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ زیادہ عام ہے خبر، نبی سے جو آئے وہ بھی خبر ہے، اور نبی کے علاوہ سے بھی جو آئے وہ خبر ہے، لیکن حدیث خاص ہے، یہ نبی سے ہی جو مروی ہو وہی حدیث۔ اثر کیا ہے؟ حدیث، خبر، اثر۔ اثر یعنی کسی چیز کا نشان، بقیت الشیء۔ اور اصطلاحاً اس کی 2 تعریف ہے یا 2 قول ہے اس میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اثر اور حدیث ہم معنی ہے، مرادف للحدیث، یعنی دونوں کا اصطلاحی معنی ایک ہے، جیسے خبر کے بارے میں کہا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ الگ کیسے ہیں؟ اثر وہ ہے جو صحابہ اور تابعین سے منقول ہو، صحابہ کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تعریف اولی ہے، علم مصطلح کی تعریف سمجھے، موضوع کیا ہے، فائدہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، خبر کیا ہے، اثر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اسناد، سند اور متن سنتے رہتے ہیں۔ اسناد اس کا 2 معنی ہے، حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف منسوب کرنا، کس نے کہا ہے یہ بتائیں
ना कि काला फलानुन, फलां ने कहा है, फलां से फलां से फलां से होते हुए बात असल कायल तक चली जाए, ये इस्नाद है। बा सिलसिलतुर रिजाल अल मूसिला लिल मतन। दूसरा माना है कि लोगों की कड़ियां, सिलसिला जो मतन तक ले जाती हैं, और ये माना सनद के मुरादिफ है, यानी इसनाद और सनद में कोई फर्क नहीं है। अगर इसनाद का माना कड़ी लिया जाए तो कड़ी इंसानों की वही सनद है, लेकिन अगर इसनाद का माना अजूल हदीस यानी निस्बत करना हदीस की उसके कहने वाले की तरफ, तो ये अमल हो गया इसनाद। अच्छा, अब सनद क्या है? सनद कहते हैं मुअतमद, यानी जिस पर एतमाद किया गया हो, भरोसा किया गया हो। और एतमाद इसलिए क्योंकि हदीस की बुनियाद ही उसी पर होती है, हदीस की बुनियाद सनद पर होती है। इस्तिलाही तारीफ क्या है? सिलसिलतुर रिजाल। सनद कहते हैं सिलसिलतुर रिजाल को, आदमियों की कड़ियां। नबी हुरैरा फलान फलान फलान, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कड़ियां जो है इंसानों की, वो सिलसिलतुर रिजाल है। तो इसनाद हदीस को उसके कहने वाले की तरफ मंसूब करना, जाइए देखे। और सनद, ये सनद कहते हैं सिलसिलतुर रिजाल को, इंसानों की कड़ियां। हाँ जी। तो सनद सिलसिले रिजाल को कहते हैं, आदमियों का सिलसिला। और इस्नाद अज़्वे हदीस, यानी हदीस की निस्बत करना उसके कहने वाले की तरफ। मतन क्या है? मतन लुगतन जो उभरी हुई चीज हो, जमीन में जो उभरा हुआ हिस्सा, उसको मतन कहते हैं। इस्तिलाही तारीफ ये है कि जहाँ सनद खत्म होती है, सनद जहाँ जाके खत्म होती है जिस कलाम के पास, वहां से मतन की शुरुआत होती है। जैसे अगर एक हदीस है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब सहाबी आखिरी वो हैं, सनद का ये इंतहाई सनद है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तो ये इन्नमल अअमालु बिन्नियात ये मतन है। और उससे पहले जो इंसानों की कड़ियां हैं रावियों की, वो सनद है। तो हदीस में सनद और मतन दो चीजें होती हैं। जिस इल्म से सनद और मतन के बारे में पता चलता है, वो इल्म मसला है। अच्छा, अब उसके बाद मुस्नद क्या है? मुस्नद एक इस्तिलाह ये भी आएगी, मुस्नद। तो लुगतन ये इसमें मफूल है असनदा से, और इसका मतलब है निस्बत करना, मंसूब करना। इस्तिलाहन इसकी तीन तीन मानी हैं, या तीन अक़वाल हैं इसमें।
پہلا کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدہ، کہ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی مرویات علیحدہ ذکر کی جاتی ہے۔ ابن عمر کی روایت الگ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت الگ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت الگ، تو ایسی کتاب کو مسند کہتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ مرفوع حدیث کو جو مرفوع حدیث جو سندن متصل ہو اس کو مسند کہتے ہیں۔ مسند روایت یعنی جو سندن متصل ہے، مرفوع ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ اس سے سند مراد ہے، سند، تو گویا کہ مسند اور سند ایک ہی معنی میں اس قول کے مطابق۔ اور مسند کیا ہے؟ مسند اس میں فاعل ہے۔ محدث کیا ہے؟ محدث جو علم حدیث سے شغف رکھتا ہو، اسے روایت اور اسے روایت اور درایت کے حساب سے، یعنی روایت کرنے کے لحاظ سے اور سمجھ بوجھ فقہ کے لحاظ سے، اور اکثر روایتوں کے احوال اور راویوں کے احوال وہ جانتا ہو۔ ایسے ہی حافظ اس سے محدث سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ دو معنی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں محدث اور حافظ ایک ہی معنی میں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، محدث سے اونچا درجہ ہے حافظ کا۔ حافظ جو ہے ہر طبقے کی اکثر چیزیں جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے بہت کم ہوتی ہے۔ حاکم یہ کیا کون ہے؟ حاکم مصطلح میں حاکم اور بڑا رتبہ ہے، من احاط علما بجمیع حدیث، جو تمام حدیثوں کا علم رکھتا ہو، یہاں تک کہ اس سے بہت معمولی چیزیں چھوٹی ہوں، یہ بعض اہل علم کا قول ہے۔ تو یہ پہلا باب ہے، اب آپ لوگ اس کا مراجعہ کیجئے، خاص طور پر تعریفات اولیہ جو ہے اس کو دیکھیے، اور پھر اگلے دن باب اول، تو خبر کی تقسیم احاد اور متواتر، یہ آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، اب آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھیے، اس میں جو نبذہ تاریخیہ ہے، نبذہ تاریخیہ میں ہر عبارت کا ترجمہ ضروری نہیں، بس آپ خلاصہ اتنا سمجھ لیں کہ اس کی بیس قرآن و سنت میں ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ علم تھی، کبھی زبان پہ تھی، کبھی لکھی گئی، پھر کبھی الگ الگ لکھی گئی، پھر چوتھی صدی ہجری میں باقاعدہ مستقل اس فن کی کتاب ہی آ گئی، اور اشہر مصنفات میں ضروری نہیں کہ سب یاد ہو، آپ کے زبان پہ چڑھا ہو۔ مثلاً المحدث الفاصل کس کی ہے، معرفت علوم الحدیث ہے، مستخرج ہے، یہ بھی یاد کر لیں، بہتر ہے۔ تعریفات اولیہ میں تعریفات کو یاد کرنا پڑے گا اچھے سے، ٹھیک ہے، چلیے اجازت دیجیے، آپ لوگ اس کا مراجعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔